السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد تفسیر القرآن کے اگلے لیکچر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ چینل جو ہے اب میں نے عربی زبان کی تدریس اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفہیم و تدریس کے لیے وقف کر دیا ہے۔ عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ ایک چینل کے اندر ایک ٹاپک ہوتا ہے، تو ہونا یہی چاہیے کہ اس کے اندر بھی ایک ہی ٹاپک ہو، لیکن میں نے اس کے اندر دو ٹاپک جو ہے وہ جمع کر دیے ہیں: عربی زبان کی تدریس و تفہیم، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تدریس و تفہیم اور اس کی تفسیر۔ تو ایسا اس لیے میں نے کیا ہے کہ عربی زبان سیکھی کس لیے جاتی ہے؟ جی ہاں، عربی زبان سیکھنے کا واحد مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دینیات اور اسلامیات جو ہے وہ سمجھ سکیں اور قرآن کریم کو سمجھ سکیں بطور خاص۔ تو اس لیے میں نے یہ دونوں ٹاپک جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ میرے چینل سے جڑے رہیں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں گے، اس پر نشر ہونے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے، تو آپ عربی زبان ہی نہیں سیکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عربی زبان سیکھنے کا مقصد ہے یعنی قرآن کریم کی تفہیم، وہ بھی حاصل کر لیں گے۔ تو آئیں آج کی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آگے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم۔ آج کی ان تین آیات کے اندر ایک بہت ہی بڑا اور بڑا ہی اہم قسم کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، کیونکہ دنیا کے وہ تمام مذاہب بطور خاص جو آسمانی مذاہب ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں وہ سبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جیسے کہ ان آیات کے اندر یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں جائے گا کون؟ اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، فرمایا یہ تو ان کی خواہشات ہیں، یعنی ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ جی ہاں، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جس کی جو خواہش ہے وہ پوری بھی ہو۔ فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا۔ فرمایا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر یہ یہودی یا یہ عیسائی اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، تو ان سے کہیں کہ اس دعوے پر دلیل جو ہے وہ دیں اگر وہ سچے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دعوے سے جنت میں چلا جائے، بلکہ جنت میں کون جائے گا یہ ہم بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ جی ہاں، فرمایا کہ جنت میں جانے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، اسلام، بلا من اسلم وجہہ للہ، یہاں اسلام اپنے لغوی معنی میں ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر لے۔ جی ہاں، یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، یا بالفاظ دیگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ جی ہاں، پہلی شرط لا الہ الا اللہ۔ کیوں کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا معبود سمجھتا ہے، وہ یہ شرط پوری نہیں کرتا، یعنی اس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے نہیں ڈالا، اس نے اپنے چہرے کو یا اپنے آپ کو اللہ کا مطیع نہیں کیا۔ تو اللہ کا مطیع کرنے کے لیے یا یہ پہلی شرط پوری کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ اس کے بعد دوسری شرط وہو محسن، جی ہاں، کہ پھر اس کا عمل بھی اچھا ہو، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ ہمارا عمل بھی اچھا ہو؟
وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جی ہاں، جب تک ایک آدمی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اب اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے ذہن کے اندر کوئی ایسا میکانزم، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ اللہ جو ہے اس طرح سے عبادت کرنے سے راضی ہوگا۔ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، جی ہاں، اس کا ایک ہی میکانزم ہے، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم تک رسائی حاصل کریں، اور اس قرآن کریم کے اندر پھر ہم دیکھیں کہ اللہ جو ہے ہم سے کس طرح سے عبادت کا جو ہے متقاضی ہے۔ اللہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اللہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم پہلے وضو کریں، پھر اس کے بعد اس کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس طرح سے رکعتوں کی صورت کے اندر جو ہے ہم اللہ کی بندگی کریں۔ جی ہاں، یہ طریقہ کار ہمیں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے بسر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے راضی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کس طریقے سے عبادت کی، یہ صورت ہمیں صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہو جائیں۔ جی ہاں، تو اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر ضابطہ بیان کیا ان آیات کے اندر کہ جنت میں کون جائے گا، فرمایا کہ جنت کے اندر وہی جائے گا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو شرطیں جو ہے وہ پوری کرے، جن دو شرطوں کو بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ان دو جملوں کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ جو یہ دو شرطیں پوری کرے گا اسی کو اس کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں سے ملے گا، اور اسی پر جو ہے قیامت کے دن کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، فرمایا کہ یہود جو ہے یہ نصارہ کو کہتے ہیں کہ ان کا دین کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا دین کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں جو ہے وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ اگر فرمایا کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور تو اور کہ ان کی طرح وہ لوگ کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی مشرکین مکہ جو کہ کسی آسمانی مذہب پر جو ہے وہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے، وہ تو نرے بت پرست تھے، صرف بت پرستی کرتے تھے، تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، کسی کا دین بھی جو ہے وہ کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ ان سب اختلافات کے اندر جو ہے اللہ قیامت کے دن اپنا فیصلہ فرما دیں گے، اور وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک مرتبہ اعلان کریں گے اس فیصلے کا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ اسی دن ہوگا۔ اللہ نے وہ فیصلہ پہلے جو ہے ان آیات کے اندر اپنا دے دیا ہے کہ قیامت کے دن حق پرست وہ ثابت ہوگا، حق پرست اس کو قرار دیا جائے گا جس کے اندر یہ دو شرطیں ہوں گی، اور وہ دو شرطیں کون کون سی، کہ اس نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خاص کر لیا ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، اور دوسری بات کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوں، یعنی وہ محسن ہو۔ جی، تو ان آیات کے اندر ہمیں ایک بڑی بنیادی قسم کی جو ہے آج بات معلوم ہوئی کہ جنت کے اندر جو ہے وہ کون جائے گا۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر کے ساتھ آپ کو یہ بڑی بنیادی جو ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جنت میں جانے کا کیا معیار ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔